اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، زندگی گزارنے کے بہترین اصول جو کسی اللہ والے نے بیان کیے، اور کیا ہی اصول ہیں۔ فرمایا کہ کن چیزوں پر اعتماد کرنے سے کیا ہوتا ہے اور کن چیزوں پر اعتماد کرنے سے کیا ہو جاتا ہے۔ اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ من اعتمد علی مالہ قل، جو مالدار ہے اور اس نے اپنے مال پر بھروسہ کیا تو اس کا مال تو کم پڑ جاتا ہے، اس کا مال کم پڑ جاتا ہے۔ من اعتمد علی سلطانہ ذل، جس نے اپنے اقتدار پر بھروسہ کیا وہ رسوا ہوا، ذلیل ہوا۔ من اعتمد علی عقلہ ضل، جس نے اپنی عقل پر بھروسہ کیا وہ گمراہ ہو گیا۔ من اعتمد علی الناس مل، جس نے لوگوں پر بھروسہ کیا وہ پچھتایا۔ فرمایا کہ من اعتمد علی اللہ تعالی فلا قل ولا ذل ولا ضل ولا مل، اور جس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا وہ نہ محتاج ہوا، نہ ذلیل ہوا، نہ گمراہ ہوا، اور نہ ہی وہ کبھی پچھتایا۔ تو کیا مطلب ہوا کہ جس کے پاس بہت مال ہے، جس کے پاس سلطنت ہے، حکمرانی ہے، اقتدار ہے، جس کے پاس بڑی عقل ہے، جس کے پاس لوگ بڑے ہیں، کثیر لوگ اس کے ساتھ موجود ہیں، اس کے ساتھ گھومنے والے موجود ہیں، لیکن کبھی ان چیزوں پر اعتماد نہ کرنا۔ مال کم ہو جاتا ہے، اقتدار پر بھروسہ کرنے والا رسوا ہو جاتا ہے، عقل پر بھروسہ کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے، لوگوں پر بھروسہ کرنے والا پچھتاتا ہے۔ لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ فرمایا کہ نہ کبھی محتاج ہوتا ہے، نہ ذلیل ہوتا ہے، نہ گمراہ ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ کبھی پچھتاتا ہے۔ اپنی زندگی پر اللہ پر بھروسہ کیجئے، اسباب اختیار کیجئے، لیکن بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ طٰہٰ، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 65 نمبر آیت ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی واما ان نکون اول من القا۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ القا، یہاں وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، القا ہی پڑھا جائے گا۔ آخر میں آیت نمبر 65 آپ دیکھیں، علامت وقفے اندر 65 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 65 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ قالو ایک کلمہ، یا دوسرا، موسیٰ تیسرا، اما چوتھا، ان پانچواں، تلقیہ چھٹا، واو ساتواں، ان گزر چکا ہے، نکونا آٹھواں، اولا نواں، من 10واں، القا 11واں۔ کل یہاں 11 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قالو
یا علیحدہ موسیٰ علیحدہ، یا کھڑا زبر یا اور یا الف زبر یا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ موسیٰ میں سین پر کھڑا زبر، اوپر مد کی علامت، یہ مد منفصل ہے، اور آگے 2 مرتبہ اما آ رہا ہے، وہاں پر بھی یہ مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ علم میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ناظرین جو ہے وہ یعنی تا حرف اخفا آ رہا ہے، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن ہو یا چاہے تنوین ہو، اسے اخفا کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی غنہ ناک میں، یعنی ناک میں آواز چھپا کر گنگنانا، ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا، اسے اخفا کہتے ہیں۔ تو ان تلقیہ پڑھیں گے، وَإِمَّا أَن نَكُونَ، ان میں نون ساکن، اس کے بعد نون آ رہا ہے تو نون ساکن کو نون کے ساتھ ملائیں گے اور نون کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، ان نکون اول من القا، من میں نون ساکن کے بعد حرف حلقی حمزہ آ رہا ہے تو نون ساکن کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، اخفا یا غنہ نہیں کیا جائے گا۔ اول من القا، آئیے یہاں وقف پڑھیں گے تو القا ہی پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا، یا موسیٰ، اما ان تلقی، وَإِمَّا أن نكون اول من القا۔ یہ آیت نمبر ہے 65 اب آ جائیں ناظرین، دیکھتے ہیں کہ اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے موسیٰ، دوسرا ہے اولا، تیسرا ہے من۔ تو کل یہاں پر 3 اسما ہیں۔ نمبر 1 موسیٰ، نمبر 2 اولا، نمبر 3 من۔ تو ناظرین 3 اسما ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا ہے قالو، دوسرا ہے تلقیہ، تیسرا ہے نکونا، چوتھا ہے القا۔ تو 4 افعال ہیں۔ نمبر 1 قالو، نمبر 2 تلقیہ، نمبر 3 نکونا، نمبر 4 القا۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا یا، دوسرا اما، تیسرا ان، چوتھا واو،
اما پر نمبر 2 آئے گا، ان نمبر 3 آئے گا، تو کل ملا کر 4 حروف ہیں۔ نمبر 1 یا، نمبر 2 اما، نمبر 3 ان، نمبر 4 واو۔ 3 اسماء، 4 افعال، 4 حروف، کل ملا کر 11 کلمات ہیں۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا اس سے پہلے بریک کی جانب۔ آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور سب سے پہلے ناظرین اب ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے موسیٰ۔ تو موسیٰ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور رسول ہیں، ان کا نام ہے، اور اس کا معنی ہے پانی سے نکالا ہوا، پانی سے نکالا ہوا۔ وہ اس لیے آپ کا نام موسیٰ رکھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے کیا کیا کہ فرعون کے ڈر سے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا کے سپرد کیا، اور پھر ناظرین وہ دریا میں سے ایک نہر جو ہے وہ فرعون کے محل کے سامنے سے گزرتی تھی، اور وہ صندوق وہاں پر آیا تو آپ کو اس میں سے نکالا گیا، تو اسی لیے آپ کو موسیٰ علیہ السلام یعنی موسیٰ کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اب معنی کچھ بھی ہو کہ پانی سے نکالا ہوا، لیکن اللہ کے نبی کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کا نام ہے، تو اب کوئی اپنے بچے کا نام رکھے گا ناظرین تو انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی برکتیں ضرور اس کو حاصل ہوں گی۔ اور اس کے بعد ہے اولا۔ اولا کسے کہتے ہیں؟ اول کہتے ہیں اول کو، اول کہتے ہیں پہلے کو، اور یہ عام طور پر اول ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تم سب سے اول رہتے ہو، ہم کہتے ہیں نا عام طور پر، تو یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد من ہے۔ من جو ہے وہ بطور اسم شرط بھی یوز ہوتا ہے، بطور اسم استفہام بھی یوز ہوتا ہے، اور بطور اسم موصول بھی یوز ہوتا ہے، اور یہاں پر بطور اسم موصول کے ہے۔ موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ من موصول جو ہوتا ہے اپنے ماقبل اور مابعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، لنک کرتا ہے، اسی لیے اس کو موصول کہتے ہیں۔ یہ ناظرین و سامعین عام طور پر ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کا معنی جو، جس، جسے، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیے افعال کی جانب۔ قالو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے، ویسے یہاں پر معنی ہوگا انہوں نے کہا۔ اب آ جائیے قال یقول قولا، قول، قول اس کا معنی ہے بات، اور یہ اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں، قول۔ اس کے بعد ہے تلقیہ، اصل میں تھا تلقی، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ آپ ڈالتے ہو یا آپ ڈالو گے، یا تو ڈالتا ہے یا تو ڈالے گا۔ اور یہاں پر چونکہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان یہاں پر داخل ہے، ان یہاں پر داخل ہے، ان تلقیہ، تو ان کیا کرتا ہے کہ ان فعل مضارع کے آخر کو نصب کرتا ہے، تو تلقی تھا، اور ویسے اصل میں تلقیو تھا، تعلیل ہونے کے بعد تلقی ہوا، تو ان کی وجہ سے یا پر نصب آیا تو کیا ہوا ان تلقیہ۔ اور دوسرا یہ کہ ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کر دیتا ہے۔ ان تلقیہ کا معنی کیا ہوگا؟ یہ کہ آپ ڈالیں، یہ کہ آپ ڈالیں۔ اور اس کے بعد نکونا، یہ اصل میں تھا نکونو، فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اور ناظرین اس کا معنی ہم ہوتے ہیں یا ہم ہوں گے، اور یہاں پر بھی ان داخل ہے، یہ اصل میں نکونو تھا، ان داخل ہے، تو آخر میں نصب آیا، ان نکونا، نون پر زبر آ گیا، ان نکونا ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ ناظرین یہ فعل مضارع کو بمعنی
مصدر کے کرتا ہے. معنی کیا ہوگا؟ یہ کہ ہم ڈالیں، یہ کہ ہم ڈالیں. اور یاد رکھیں کہ یہ فعل ناقص ہوتا ہے. عام طور پر فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر جس طرح اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے. تو ان نکونا، یہ کہ ہم ہو جائیں، یہ کہ ہم ہو جائیں. اس کے بعد ناظرین آ جائیے اس جو فعل ہے القا. القا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی ہے اس نے ڈالا. القا، اس نے ڈالا. اب ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب. تو پہلا حرف دیکھیے یا ہے. یا حرف ندا ہے. عربی میں وہ حروف کہ جن کے ذریعے کسی کو ندا دی جائے، آواز دی جائے، اسے حرف ندا کہتے ہیں. زیادہ ہوں تو حروف ندا کہا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یا ایہا، یہ بھی حرف ندا ہے. جیسے قرآن کریم میں ہے یا ایہا المزمل. اسی طرح ایہا یہ بھی حرف ندا ہے. جیسے ہم تشہد میں پڑھتے ہیں السلام علیکا ایہا النبی. اور اسی طرح ای، حمزہ یا زبر ای، یہ بھی حرف ندا ہے. اس کا معنی بھی ہے اے. اور یا یہ بھی حرف ندا ہے. یہ قریب اور بعید دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. قریب اور بعید یعنی قریب کے لیے اور دور کے لیے، دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. تو یا اس کا معنی ہے اے. اس کے بعد ناظرین اما، یہ آپشن کے لیے آتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کام کر لو یا یہ کام کر لو، تو یہ آپشن کے لیے آتا ہے. تو اما کا معنی ہے یا. ان، اس کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں. یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، آخر کو نصب کرتا ہے اور فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے. اور اس کا معنی ہوتا ہے یہ کہ. اس کے بعد ہے واو. واو کا معنی ہے اور. ناظرین و سامعین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 اسماء، 4 افعال، 4 حروف، 3، 4 اور 4 کل ملا کر 11 کلمات ہوئے. 11 کلمات میں کل 2 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 اول، نمبر 2 قالوا میں قول. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں. تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو. یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، میم واو پیش مو، سین کھڑا زبر سا، موسا. یا موسا، قالو یا موسا. حمزہ میم زیر ام، میم الف زبر ما، اما. حمزہ نون زبر ان، تا لام پیش تل، قاف زیر قی، یا زبر یا، تلقیہ. اما ان تلقیہ. واو زبر وا، حمزہ میم زیر ام، میم الف زبر ما، و اما. حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، کاف واو پیش کو، نون زبر نا، نکونا، ان نکونا. اما ان تلقی و اما ان نکون. حمزہ واو زبر او، واو زبر وا، لام زبر لا، اولا. میم نون زبر من، حمزہ لام زبر ال، قاف کھڑا زبر قا، القا. اول من القا. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. یہاں وقف کریں گے تو القا ہی پڑھا جائے گا. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. تو آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا يا موسى
إما أن نكون أول من ألقى. اب ناظرین ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی اور ناظرین تلاوت مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے ہم حرف بحرف لفظ لفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. آپ بغور ملاحظہ فرمائیں، سماعت فرمائیں. قالوا انہوں نے کہا، یا اے موسیٰ موسیٰ. اما اب انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ جادوگروں نے. اما یا ان تلقیہ یہ کہ تم ڈالو، وا اور اما یا ان نکونا یہ کہ ہم ہو جائیں، اولا پہلے، من وہ جو القا اس نے ڈالا. ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف لفظ لفظ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. انہوں نے کہا، اے موسیٰ آیا تم پہلے ڈالو گے یا ہم پہلے ڈالنے والے جائیں؟ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ. انشاءاللہ تفسیر کی جانب جائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین آج جو ہم تفسیر عرض کریں گے، اور آج ہی کا جو سبق ہے کہ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب فرعون کے سامنے گئے تو سب سے پہلے اس نے اللہ تعالیٰ کے متعلق پوچھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، اور اس کے بعد جب یہ لاجواب ہوا تو اس نے پھر ایک الزام یہ عائد کیا کہ یعنی تم جو ہے نا جادوگر ہو معاذ اللہ، اور جادو کے ذریعے تم ہمیں ہماری سرزمین سے نکالنا چاہتے ہو، اور جو ہے وہ مذہب کو مٹانا چاہتے ہو جو ہمارا بہترین مذہب ہے. تو اس نے پھر کیا کیا کہ وقت مقرر کیا، اور جادوگروں جو چوٹی کے جادوگر تھے ان کو بلوایا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اس نے طے کیا کہ جی جو ہے وہ ایک جگہ پر ہم جمع ہوتے ہیں اور ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے، جمع ہوں گے، مقابلہ ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور دن چڑھے لوگ جمع ہو جائیں. یہ آیت نمبر 59 میں اس کا ذکر موجود ہے. پھر ناظرین چلتے چلتے آگے آئیں تو فَاجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ. تو پھر اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے سارے داؤ پیچ جمع کر لو، پھر صف باندھ کر آؤ، بے شک آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب رہے گا. اور اس نے چوٹی کے جو جادوگر تھے ان کو جمع کیا. اب ایک جگہ پر جمع ہوئے، اور ناظرین جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام آمنے سامنے ہوئے. تو قالوا انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ اما ان تلقیہ یا تو آپ پہلے ڈالیں گے، یعنی آپ اپنا معاملہ پہلے دکھائیں، و اما ان نکون اول من القا یا یہ کہ ہم پہلے ڈالنے والے ہو جائیں، یعنی ہم پہلے معاملہ دکھائیں. تو ناظرین و سامعین یہ جو ہے وہ اس سے پہلے یہ گزر چکا ہے کہ یوم زینت کو آنا
سب جمع ہو کر آنا، اس کا حاصل یہ کہ سب کے سب مقابلے کے دن جمع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ موسیٰ آیا تم پہلے اپنا معاملہ دکھاؤ گے یا ہم پہلے معاملہ دکھائیں؟ یہ ان کی طرف سے گویا کہ ایک حسن ادب تھا اور تواضع کا اظہار تھا، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جو تواضع کی تھی، اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر ذکر بھی فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا. پھر جب انہوں نے تواضع کی تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کے مقابلے پر تواضع فرمایا کہ تم پہلے ڈالو. اس مقام پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جادوگروں کا اپنی لاٹھیاں وغیرہ ڈالنا جادو اور کفر تھا، کیونکہ اس جادو سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کا قصد کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کفر ہے. تو گویا موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو اجازت دی کہ پہلے تم ڈالو، تو ان کو کفر اور تکذیب کا معاذ اللہ فرمایا. اس اعتراض کا جو جواب ہے وہ کئی مفسرین نے دیا ہے. ایک جواب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو لاٹھیاں وغیرہ ڈالنے کا حکم دیا تھا، وہ اس جہت سے تھا کہ معجزہ اور جادو اس میں فرق واضح ہو جائے اور سب لوگوں کے سامنے فرعون کا خدائی کا دعویٰ جھوٹا ہو جائے. نمبر 2، موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو لاٹھیاں وغیرہ ڈالنے کا حکم دیا تھا وہ ایک شرط کے ساتھ مشروط تھا، یعنی اگر تم حق پر ہو تو لاٹھیوں کو ڈالو. اور اس کی مثال یہ آیت ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 23. اگر تم سچے ہو تو اس قرآن کی مثل کوئی صورت بنا کر لے آؤ. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ انہیں غلط چیز کی ترغیب دے رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اس کا مطلب یہ تھا جو مفسرین نے بیان فرمایا کہ یعنی اگر تم حق پر ہو تو لاٹھیوں کو ڈالو. اس کی مثال ہم نے یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 کے ذریعے دے دی. اور نمبر 3، ان جادوگروں کا اور دوسرے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ان کی طرح جادوگر ہیں معاذ اللہ. بس جب تک وہ اپنی لاٹھیاں نہ ڈالتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان پر حاوی اور غالب نہ ہوتا تو ان جادوگروں اور لوگوں کا یہ شبہ زائل نہ ہوتا. سو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو لاٹھیاں وغیرہ ڈالنے کا جو حکم دیا تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ ان کے معجزے کا ظہور ہو، نہ اس لیے کہ جادو کی بڑائی ظاہر ہو. ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحبال سے. سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی. انہوں نے کہا اے موسیٰ آیا تم پہلے ڈالو گے یا ہم پہلے ڈالنے والے ہو جائیں. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں ناظرین نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحبان سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی. جزاک اللہ خیر. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا موسیٰ جی قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان تکون اول من القا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. سنائیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ حیدرآباد سے عبداللہ محمد. جی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان تکون أن نكون أول من ألقى. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی میں محمد عبداللہ خوشاب سے. جی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. اچھا باقی آپ نے صحیح پڑھا. ان تلقیہ نہیں ہے، ان تلقیہ. نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے محمد حسن. جی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون وَإِمَّا أن نكون أول من ألقى. بیٹا وَإِمَّا کو کھینچ کر پڑھنا ہے. وَإِمَّا دوسرا یہ کہ ان نکون پہ اگر آپ نے رکنا تھا تو ان نکون پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ان نکونہ سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب جائیں گے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. سلام. جی کہاں سے؟ انکل جی عبدالش سامنے والا سے. جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی وإما ان نکون اول من القى. ترجمہ. انہوں نے کہا اے موسیٰ آیا تم پہلے ڈالو گے یا ہم پہلے ڈالنے والے ہو جائیں. جزاک اللہ خیر. ناظرین مستمعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 1 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. یہ پروگرام ناظرین یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.